آج بروز جمعہ 16 جنوری 2026 کریم نگر ضلع کریم نگر شہر کے اس شاہ صاحب محلہ اہل حدیث مسجد میں ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان تیبایا ہے، آج کی مناسبت کو لے کر واقع معراج سے دروس اور عبرتیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا بہت ہی انوکھا، معجزانہ اور ہمارے خیالات سے کہیں دور جو واقعہ پیش آیا وہ 100% درست ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم جیسی مستند کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اور امام ابن الاثیر رحمہ اللہ اور دیگر کئی محدثین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعے کے بارے میں کہتے ہیں اجمع علیہ المسلمون، تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود صحابہ اکرام، آپ کی وفات کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے زمانے میں اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ بعد کے زمانوں میں بعض زندیق ملحد قسم کے لوگ، اور آج کے ہمارے زمانے میں منکرین حدیث جن کو کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ منکرین قرآن بھی، جو منکرین سنت ہے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ حقیقت میں اہل قرآن نہیں، منکرین قرآن بھی ہے۔ وہ اس طرح کے واقعات کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعہ پیش آیا اس کی تفصیلات نہیں سنیں گے کہ کیسے جبریل امین تشریف لائے، براق پر سوار کیے، بیت المقدس تک گئے، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کی سیر، اور پھر اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف جو حاصل ہوا، ان سب چیزوں کی تفصیل میں نہیں سناؤں گا۔ اس کے بارے میں اگر آپ ویری شارٹلی، مختصر انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف A4 سائز کی 2 پیج میں، 2 صفحے میں ہمارا مرتب کردہ ہے صحیح حدیثوں کے حوالے سے، اس کو پڑھ لیجئے، یا پھر اردو پڑھنے والے احباب تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی بڑی بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے کہیں کہیں کسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے، کیا ہمارے لیے اس کے اندر عبرت کا سامان ہے، اس میں ہمارے لیے کیا درس و نصیحتیں ہیں، ان کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں اس بارے میں جاننے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیسے وقت میں کروایا گیا۔ تو اس سلسلے میں بخاری کی بہت ساری شرحوں میں سے سب سے معروف مشہور فتح الباری، جس کے لکھنے والے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، یہ تو پکی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے لوٹ آنے کے بعد، طائف سے لوٹ آنے کے بعد امام ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں واقعہ اتنا سچا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کے باوجود کس تاریخ کو پیش آیا، کس دن، یعنی جمعہ ہفتہ اتوار جو کہتے ہیں، اس طرح سے دن کی رات میں پیش آیا، کس سال پیش آیا، اس کا کوئی صحیح ثبوت نہیں۔ تو یہاں اس میں پوائنٹ کیا ہے ہمارے لیے
ہمیں کس دن رات وقت مہینہ ہفتہ سال اس کی تلاش کر کے اس دن کوئی جشن کرنے کی فکر نہیں کرنا چاہیے. اس واقعے کے بارے میں صحیح حدیثوں میں جو باتیں آئی ہیں ان سے کیا ہمارے لیے نصیحت ہے, ہمارے لیے کیا عبرت ہے, ہمارے لیے عمل کا پیغام کیا ہے, ایمان کی اس کے اندر دعوت کیا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن ہم اصل روح کو بھول جاتے ہیں اور دوسری غیر ضروری نہیں بلکہ اپنی طرف سے دین سمجھ کر بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں. جیسا کہ آج یا کل کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں جسے معراج کا روزے کا نام دیتے ہیں. آج یا کل کچھ لوگ راتوں میں جاگتے ہیں جشن معراج النبی کا نام دیتے ہیں. تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. دوسری نصیحت اس میں ہمارے لیے یہ ہے, ہمارے ایمان کے حوالے سے, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب جو ملا اس واقعے معراج کے بعد ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آنے کے بعد اگلی صبح جب وہ ساری تفصیلات بتلا رہے تھے, مشرکین مکہ انکار کر رہے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارے ساتھی حضرت ابو بکر اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. کسی کافر نے بڑا غنیمت سمجھا کہ اب جا کر ابو بکر سے پوچھتے ہیں. جا کر پوچھا کہ تمہارا ساتھی تو ایسے ایسے کہتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بات کہی, اگر وہ یہ کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے, اس لیے کہ اس سے بھی بڑی بات کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے مجھے وہی آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب ادا کی. تو ان کو یہ لقب ملا. ہمارے لیے کیا پیغام, ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ ہمارے لیے میسج یہ ہے, اگر ہم سچے مومن ہیں, پکے مومن ہیں, اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے ہیں, قرآن و سنت سے صحیح دلیلوں سے ایک بات مل گئی, اس کے اندر چوں چرا کرنا, ایسا ویسا اگر مگر بہانے بنا کر اس پر عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا, اور اگر وہ کوئی ایمان سے متعلق چیز ہے تو کیسا ہو سکتا, یہ کچھ عقل میں آنے والی بات ہے کیا؟ اس طرح کے بہانے کھوجنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ سورہ نساء کی آیت کافی ہے ہمارے لیے. من یطع اللہ والرسول, جو اللہ کا سچا فرما بردار بن جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع بن جائے, اتباع کرنے والا بن جائے, تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری دی گئی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. صدیقین میں آپ کا میرا شمار ہوگا اگر ہم چوں و چرا کے بغیر ایمان کی باتوں پر ایمان لائیں, عمل کی باتوں کو ہم بغیر کسی ہیلے بہانے کے عمل کرنے لگ جائیں. تیسری نصیحت واقعہ معراج میں یہ ہے, جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ یہ واقعہ 23 کے بعد پیش آیا, اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد, بلکہ وہ چچا جو بچپن سے آپ کی حمایت کرتے ہوئے آئے, اگرچہ کہ اسلام قبول نہیں کیے, ابو طالب کی وفات کے بعد کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹا. تاریخ میں عام الحزن, غموں کا سال کہا گیا اسے. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا
یہ دکھانے کے لیے کہ اے نبی، یہاں دنیا میں اگر کوئی آپ کی قدر کو نہیں پہچانتا، آپ کی دعوت پر فوراً لبیک نہیں کہتا، آپ کے ان 10-11 سالوں کی محنت میں اگر گنتی کے کچھ افراد ہی اسلام قبول کیے ہیں تو آپ غم نہ کھائیں۔ دنیا میں آپ کی سپورٹ، آپ کی حمایت کرنے والے باہر سے آپ کے چچا، اندر سے آپ کو سپورٹ دینے والی، ہر طرح سے حمایت کرنے والی آپ کی پیاری بیوی، ان کا انتقال ہو گیا تو آپ غم نہ کھائیں۔ آئیں آسمانوں کے سفر میں، اور یہاں فرشتے کیسی آپ کی قدر کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی سفر کے واقعے میں بھی، کس سفر کے واقعے میں کئی سارے معجزات پیش آئے، ایک دو تین نہیں، کئی سارے۔ میں نے کہا نا، مختصر آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم نے جو ترتیب دیا ہے مشاہدات معراج، معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، اس کو پڑھیے، سمجھ میں آئے گا۔ بہت سارے واقعہ، بہت سارے معجزات پیش آئے، لیکن یہاں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے امتی بنے۔ خاص طور پر تھوڑا بہت جن کو اسلام کا، دوسروں کو پھیلانے کی فکر، اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا ایک شعور ہے، وہ بالخصوص نصیحت حاصل کرے کہ ہمارے بدعنوین، ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں، وہ قبول نہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی اذیت بھی پہنچے، اللہ ہمارا حامی و ناصر، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کس قدر تاکیدی الفاظ سے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، دیکھیں۔ وَكَانَ، یہ لفظ قط، حقاً، یہ لفظ دوسرا، علینا، خود اللہ اپنے آپ پر اس کو کس طرح سے فرض قرار دے لے رہا ہے۔ تین ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو یقین دلا رہا ہے کہ اللہ کی مدد پہنچ کر رہیں گی۔ آپ نا امیدی کے ساتھ زندگی مت گزاریے، اپنے کام میں دھیان رکھیے، اللہ کی مدد حاصل کرتے رہیے، انجام کار کو پہنچانا، اس کا اچھا رزلٹ دینا، یہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، وہ ہمارے ذمے نہیں، ہمارے ذمے کام کرنا۔ اس تیسری نصیحت کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا۔ اب آئیے چوتھی عبرت کی چیز، نصیحت کی چیز، دس از ویری امپورٹنٹ، بڑی اہم بات، کان کھول کر سارے مسلمان توجہ کے ساتھ سنیں۔ دنیا میں حالات کیسے بدل رہے ہیں، ہمارے اس ملک میں بھی کس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے عبرت حاصل کریں۔ کس چیز کی؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ ایک ایک لفظ مر اور کریں گے، ایک ایک لفظ کی تشریح کی جائے، مفسرین کرام نے جو لکھا اس کو بیان کیا جائے، گھنٹوں کا درس چاہیے۔ شارٹ اینڈ سویٹ کیا ہے؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا نا، مکہ سے ڈائریکٹ بھی بلا سکتا تھا، کہاں گئے پہلے؟ مکہ سے بیت المقدس براق پر گئے، اس براق کو بیت المقدس کے دروازے کے حلقے سے باندھا، پھر وہاں سے معراج۔ تو اب اس مسجد حرام سے آسمانوں کے اس سفر میں ویا بیت المقدس فلسطین آپ کو لے جائے جانے کا مقصد کیا؟ اس میں ہمارے لیے بڑی حکمت کی باتیں، ہمارے لیے درس و نصیحت کی باتیں، عبرت کی باتیں کئی ساری ہیں۔ ایک پوائنٹ پر پہلے غور کیجیے، امت مسلمہ
یعنی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ پہ اپنے آپ کو دنیا میں ایسا فقر و غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں پر ایسا بڑاپت کرتے تھے کہ ان کے سوا دوسرے جو بھی ہیں سب حقیر. تاریخ پڑھنے والوں کو پتا ہے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں دوسروں کو اچھوت کہتے ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. پڑھیے قرآن کے اندر بڑے واضح تو ارے یہ سب کے سب امی ہیں, ہم گریجویٹڈ, وی آر کوالیفائڈ, ہم بڑے خاندان کے, ہمارے پاس سارے رتبے مرتبے, دیکھتے نہیں ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس, سارا کچھ. اس طرح کا گھمنڈ, اس طرح کا فخر و غرور ان کے پاس تھا. اللہ رب العالمین یہ بھی حقیقت اور سچ ہے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دونوں بڑے فرزند حضرت اسماعیل, ان کو مکہ میں آباد کروایا, اور دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام جمیعاً بیت المقدس میں آباد کروایا. اور حضرت اسحاق کی اولاد میں ہی بہت سارے انبیاء آتے رہے اور ان میں بادشاہ بھی ہوتے رہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دی ہے کان یسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل ان کے اوپر حکومت کرنے والے ان کے انبیاء اکرام ہوا کرتے تھے. وَجَعَلَكُمْ, جیسے سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا اے بنو اسرائیل اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو تم یاد کرو, ان میں سے ایک نعمت اللہ نے تم میں بہت سارے انبیاء بہت سارے بادشاہ لے آیا. لیکن سورہ آل عمران کے اندر بہت صراحت سے پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ نبیوں کی توہین, نبیوں کی مخالفت, نبیوں کے ساتھ گستاخانہ رویہ ان لوگوں کا جو تھا, بالآخر اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان کو مرتبے عطا کیے پہلے, وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, بنی اسرائیل کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم نے تم کو سارے جہاں والوں پر فضیلت دی. یہ سب کچھ ان کو جو نصیب تھا ان سب کے باوجود انہوں نے اطاعت و فرما برداری میں کی. اور سے سنیے گا, بہت کچھ اللہ نے ان کو نوازا تھا لیکن انہوں نے نافرمانیوں پر نافرمانیاں, انبیاء کو قتل کرنے لگے, نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کرنے لگے. تو اب بیت المقدس کی طرف سے یہ معراج کا سفر اس بات کا پیغام کھلم کھلا اعلان کہ اب یہ دونوں مرکز مسجد حرام مکہ المکرمہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کا قائم کردہ, یا اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے یہاں اس کو مرکز بنوایا. تو ایک دوسرا مرکز جس کو حق قبلہ اولا کہتے ہیں بیت المقدس, وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ذریعے آباد کروایا. اب یہ دونوں مرکز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے تابع ہوں گے. اس لیے اللہ کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرنے, اللہ کے نبیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرنے والے ان یہود کا کوئی حق بیت المقدس پر نہیں بنتا. یہ صرف ایک ہسٹوریکلی نہیں ہے, ایمان کی بات ہے, اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا اور سمجھنا چاہیے. اب اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امہ, تم سب سے بہترین امت ہو, کہ یہ شرف امت محمدیہ کو عطا کیا, امت محمدیہ کو عطا کیا. تو ہم اس واقعے سے کیا عبرت حاصل کریں کہ اب اللہ نے جو قدر و منزلت ہم کو دی, جو مقام و مرتبہ ہم کو دیا, ہم اللہ کی نافرمانی, اپنے رسول کی نافرمانی کے ذریعے اسے ضائع نہ کر. بنی اسرائیل کا واقعہ بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم ان کی طرح نہ بن جانا.
ان کی طرح کا برا سلوک نہ اپنانا، بلکہ اللہ کے فرما بردار بن کے رہا۔ یہ بہت بڑا اہم پیغام ہے۔ آئیے، ویسے عبرت و نصیحتیں خود امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اور دیگر ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا، لیکن خطبے کا وقت بھی محدود ہوتا ہے۔ کچھ سماجی اعتبار سے ہماری سوشل لائف میں، ہمارے روزانہ کی زندگی میں ایک عام آدمی ہونے کے ناطے سفر معراج میں کچھ پیغام ہے ہمارے لیے کوئی نصیحتیں ہیں؟ جی ہاں، بہت اہم نصیحتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر معراج کے واقعے میں ہر آسمان سے گزرے اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ اب میں ہر نبی کے ساتھ جو کچھ گفتگو ہوئی وہ ساری تفصیلات نہیں رکھ سکتا، لیکن ہم میں سے ہر آدمی کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر جوان کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے ایک بڑا اہم پیغام، جس سے اپنی دنیا کو ہم بڑے سکون سے، اطمینان سے گزارنے کا ایک راز پا سکتے ہیں، اور حقیقت میں قبر میں بڑی راحت کی زندگی گزار سکتے ہیں، محشر میں اٹھائے جانے تک، اور آخرت میں بھی بڑے اونچے درجات پا سکتے ہیں۔ جو ہمیں اس سفر معراج کے واقعے میں پیغام ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہمارے اس 2 صفحے کی یہ مرتب کردہ چیز پڑھیں گے آپ، تو 14 نمبر پوائنٹ میں ہم نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ کے نام خصوصی پیغام۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو ہم سب کو پیغام دیا۔ پہلا پیغام کیا دیا؟ اللہ کے رسول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری امت کو، آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ سلام کا جواب دینا ہے نا۔ اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، آپ اپنی امت کو بتلائیے جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی اس کا بہت میٹھا ہے، لیکن وہ ہے چٹیل میدان۔ زرخیز زمین سمجھ رہے ہیں نا، بنجر نہیں، زرخیز۔ آپ کچھ بھی اس میں دانہ ڈالیں گے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، بہت اچھا پھل آئے گا۔ زرخیز زمین ہے، پانی اس کا میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان میں ہے۔ چٹیل میدان سے مراد کیا ہے؟ اس میں کاشت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہل چلانے کی ضرورت ہے، اس میں بیج بونے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی کاشتکاری کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی آسان چیز، کتنی آسان چیز۔ اللہ کا یہ ذکر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، سارے کلام میں یہ 4 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ 4 کلمے مجھے یہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ پسند۔ لیکن آج ہم لوگ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ ذکر پڑھتے ہیں؟ پیارے بچوں، جوانوں، اپنے وقت کو گانوں کے ذریعے، دوسرے کچھ ایگزامپلز اور دوسرے الفاظ اور نعرے وغیرہ کے ذریعے گنگنانے کے بجائے اللہ کا یہ ذکر کرے، بکثرت کرے۔ اس کے بارے میں خصوصی ایک شارٹ کلپ ہمارا ہے، جس کے اندر کئی حدیثوں کو ہم نے مختصر شکل میں جمع کر دیا بغیر عربی عبارت کے۔ اس طرح کی چیزیں سنیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت میں خوب کاشتکاری کریں، اس کے لیے یہ اس لیے کہ اس کی مٹی بہت عمدہ ہے اور اس کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا
کہ کیسے کاشتکاری کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ صحیحہ میں اس کو ذکر فرمایا۔ یہاں تک تو یہ بات سمجھ گئے۔ اب بعض لوگ عبادتوں میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے، اسلام لانے کے بعد مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کے لیے، گھر کا ماحول درگاہوں کا شرک بت پرستی اور بدعتوں والا تھا، لیکن اللہ نے توحید کی سمجھ دی، سنت کی سمجھ دی، اس پر قائم رہنے کے لیے ذرا کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، گھبرا جاتا ہے۔ کاروبار کے چکر میں بھائی ہمارا سیک نہیں سن رہا، میں کیا کروں؟ ہمارا کالج کا پرنسپل پرمیشن نہیں دے رہا، میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو کچھ لوگ بلا وجہ کا مظلوم بنائے رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ واقعتاً ان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کے حوالے سے وہ لوگ سفر معراج کے واقعے سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے پوائنٹ نمبر 12 میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے سفر میں جب جنت کا سیر کیا تو جنت میں ایک محل دیکھا، بہت خوبصورت، بڑی خوشبوئیں وہاں سے آ رہی ہے۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو خادمہ تھی، ماشطۃ فرعون، اس کی، اس کے بچوں کی، اس کے شوہر کی یہ خوبصورت عمارت ہے جہاں سے یہ خوشبوئیں پھوٹ رہی ہے۔ مسند احمد کی یہ صحیح حدیث ہم سن لیتے ہیں، اللہ کے رسول وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت جو اس کو بہت عذاب دیا تھا، بہت تکلیفیں دے کے مار ڈالا تھا، وہ چھوٹے بچے کے ساتھ بھی بیچاری کود گئی تھی، ایک قصے کی شکل میں سن لیتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا پیغام؟ دین پر مضبوطی سے جمے رہو، تھوڑے دن کی یہ زندگی ہے، ہمیشہ کی ان جنتوں میں بہترین انعامات و اکرامات سے، نوازشوں سے اللہ تعالی ہمارا استقبال کرنے والا۔ واقعات سے صحیح عبرت حاصل کریں، واقعات سے صحیح وصیت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے ہمارے لیے سماجی اعتبار سے ایک برائی بہت عام ہمارے اندر ہے، سفر معراج کے واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اس برائی کو ہم بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا برائی ہے؟ عجیب تماشا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، ایسا ہے، میں برائی نہیں کر رہا ہوں، اگر ساری برائی بیان کر دیتے ہیں۔ اب سنیے، اللہ اکبر، یہ حدیث ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا سیر کیا، جہنم میں دیکھا معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کو جن کے ناخن پیتل کے ہیں، اللہ اسے عذاب سے ہم سب کو بچائے، جن کے ناخن پیتل کے ہیں، ان اپنے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے، خاص طور پر چہرہ اور سینے کا ذکر حدیث میں خاص طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا تو پوچھا جبریل امین سے کون ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کیا کرتے۔ ارے دیکھا رے وہ دیکھ جا رہا دیکھ انہیں برسوں ایسا کرا نہیں، بیچارہ اس کی عزت اللہ نے چھپا کے رکھی تھی، جو غلطی اس نے کی اللہ نے اس پر پردہ ڈال کے رکھا تھا، اس کی نظر کسی طرح سے پڑ گئی، اب 4 لوگوں میں ڈھڈورا پیٹتے گئے۔ ایسی بری عادت اختیار کرنے والوں، ابو داؤد کی صحیح حدیث سے عبرت حاصل کرو کہ اگر تم اس عادت سے باز نہ ہوگے، لوگوں کی غیبتیں کرنا نہیں چھوڑو گے، لوگوں کی چغلخوری کرنا نہیں چھوڑو گے، اور بڑی بدقسمتی سے، بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے
ہماری ماں بہنوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، 4 لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی کی شادی دعوت وغیرہ. اب آج کل تو وہ پرانا زمانہ بھی ختم ہو گیا. ہونا جی باجی خالہ ہونا، کل ہمارے گھر میں شادی ہے نا، آج چھلکا نکالیں گے، آج وہ کریں گے، یہ کریں گے. جمع ہوتے تو غیبتیں چگلیاں وغیرہ اتنی زیادہ عام ہوتی، لیکن اب یہ غیبتیں چگلیاں وغیرہ سب سوشل میڈیا پر بھی عام ہو رہی، سوشل میڈیا پر بھی عام ہو رہی ہے. دوسروں کا مذاق بنانا، دوسروں کی چپکے سے سائلنٹلی سیکریٹلی کچھ ویڈیوز نکالنا، لوگوں کی ہنسی کے لیے، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اس طرح سے اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے ویڈیو بنا بنا کے ڈالنا، جس کے اندر کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، جس کے اندر کسی کے گناہ پر پردہ اللہ نے ڈالا، وہ اس کو فاش کر رہا ہے. ایسے لوگ خاص طور پر ڈرے اور بات کو ختم کرنے سے پہلے اللہ تعالی مجھے ہدایت عطا فرمائے، ہم جیسے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی بڑی خطرناک قسم کی ایک عبرت کی بات کس کے اندر یہ ہے، جسے ہم نے 17 نمبر میں ذکر فرمایا ہے ہماری اس چھوٹے سے رسالے میں. کچھ اور لوگ جن کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہوں گے، پوچھنے پر بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، آپ کی امت کے وہ سپیکرز ہیں، آپ کی امت کے وہ داعی ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں لیکن اس برائی سے وہ خود باز نہیں رہتے. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں بھی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں بھی ذکر فرمایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سفر معراج کے واقعے سے یہ چند نصیحتیں ہم نے پیش کیے، چند عبرت کی باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور آخر میں ایک پیغام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کا سیر کر رہے تھے تو صالح علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اللہ نے بطور معجزہ جو اونٹنی دیا تھا، اس اونٹنی کے قاتل کو بھی جہنم میں دیکھا. اس سے عبرت ہمارے لیے یہ ہے کہ آج اے حق کے منکروں، سچائی کو جھٹلانے والوں، قرآن و سنت کی واضح بات سامنے آنے کے بعد بھی اپنے کفر، اپنے شرک، اپنی بدعت، اپنے غلط کام پر اڑے رہ کر حق والوں کا، حق والوں کی عبادت گاہوں کا، حق والوں کے نشانات کو مٹانے کی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں، ڈرو. آج اختیار ہے، آج طاقت ہے، آج قوت ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ بس ہماری چلے گی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا یہ نظام، یہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ کچھ دن تک تو چل سکتا ہے، لیکن اس کا برا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا. واقعہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کو بھی دیکھا تو پیغام کیا ملا کہ ظلم کی چکی جو چلاتا ہے ایک نہ ایک دن وہ اس میں پسکے رہتا ہے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں. اللہ عز و جل سے دعا ہے واقعہ معراج کے ان بہترین نصیحتوں اور عبرتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، اللہ انہیں راہ حق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو نصیحتیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو سمجھنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی جو بہت ساری نصیحتیں صحیح حدیثوں سے ہیں ان کو پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جمعہ کا یہ مبارک دن، اس میں
سورہ کہف کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت ہمیں درود پڑھنا چاہیے. جو کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر اپنی صلواتیں نازل فرماتا ہے. 10 نیکیاں اس کے لیے اللہ لکھتا ہے، 10 درجے اس کے لیے بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے. اور کل قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ترین ہوگا جو جتنی زیادہ بار اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھے گا. ان اول الناس فی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عام دنوں میں بھی، لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر زیادہ سے زیادہ، 100 کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بھی کم سے کم مختصر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد اتنا بھی پڑھ لیں گے، یا درود ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھتے رہنا چاہیے. اور جمعہ کا پورا دن سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ڈوبنے تک دعا کی قبولیت کی ایک حسین گھڑی اس میں موجود. اور اس میں صحیح حدیثوں کی روشنی میں 2 اور راجے ہیں، یا تو ایمان کے ممبر پر چڑھنے سے لے کے اترنے کے درمیان، یا پھر عصر کی نماز سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان. تو اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں. جمعہ کے مبارک اس دن کو جو اللہ نے بطور انعام ہمیں عطا کیا اور اس کو سید الایام، سارے دنوں کا سردار بنایا، اس کو غنیمت جانیں. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ خود اپنی صلواتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خبر دے دیا. اس کے بعد مومنوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.